الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، وكما ورد في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر اخاك ظالما او مظلوما. قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو کچھ دے کر آزماتے ہیں اور بعض بندوں سے کچھ چھین کر آزماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی فراوانی عطا کی ہو تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس رب ذوالجلال کے، جس نے ڈھیر ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ہم اس کا شکر ادا کریں، عبادات کے ذریعے، بندگی کے ذریعے. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نعمت ہم سے چھین لی ہو یا کوئی حالات ایسے ہوں تو ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے اور ایمان پر ثابت قدم رہنا چاہیے. قرآن و حدیث میں اس سلسلے کی بڑی تفصیلات آئی ہے. قرآن مقدس کی جو آیت مبارکہ میں نے خطبہ مسنونہ میں تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم دنیا کی دو قوموں سے کبھی دوستی مت کرو. قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ. اے لوگو، تم یہودی اور نصرانی ان دو قوموں کو کبھی اپنا تم دوست مت بنو. اور جو کوئی ان سے دوستی قائم کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے یہود النصارہ سے دوستی کرنے والوں کا شمار انہی لوگوں میں ہوگا. اس لیے بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم کبھی ایسے یہود النصارہ سے دوستی نہ کریں. بعضهم اولیاء بعض، کہ انہی میں کے بعض لوگ ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی مومن اور مسلمان کسی یہودی و نصرانی کا دوست نہیں ہو سکتا. قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ہے. اس لیے دوست نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے یہود و نصارہ، یہ دونوں کے دونوں قومیں اسلام کے بھی دشمن رہے ہیں، مسلمانوں کے بھی دشمن رہے ہیں، اور پیغمبر اسلام کے بھی دشمن رہے. کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے جس میں اسلام کو نہ نقصان پہنچاتے ہوں اور مسلمانوں کو تکلیفیں نہ دیتے ہوں، اور پیغمبر اسلام کو جہاں پر آپ کی توہین نہ کرتے، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. پیغمبر اسلام علیہ السلام کے مبارک زمانے بھی یہی حال تھا ان کا، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بھی ان کا یہی حال تھا، اور آج بھی مسلمانوں کے ساتھ یہی ان کا رویہ ہے. مسلمانوں کے جان کے دشمن، مسلمانوں کے مال کے دشمن، مسلمانوں کے ایمان و اسلام کے دشمن. اس لیے مسلمانوں کو خاص طور پر تاکید کی گئی ہے کہ لوگوں، تم ان دو قوموں سے کبھی دوستی مت کرو. خدا کرے کہ کبھی ایسے لوگوں سے ہمارا واسطہ نہ کرے. حالانکہ دو کی دو قومیں، یہودی اور نصرانی، پیغمبروں کی قومیں ہیں، آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں. یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، تورات آسمانی کتاب کو مانتے ہیں. اگر صحیح معنی کر پیغمبر کے تعلیمات کو فالو کرتے اور صحیح معنی کر تورات کے تعلیمات کو اگر وہ عمل پیرا ہوتے تو آج یہ صورتحال ان کی نہیں ہوتی جو مسلمانوں کے ساتھ ہے.
دوسری قوم نصارہ جن کو عیسائی بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، ان کو اپنا نبی مانتے ہیں اور آسمانی کتاب انجیل کو مانتے ہیں وہ لوگ۔ لیکن صحیح معنی کر اگر انجیل کی تعلیمات پر عمل ہوتا ان کا تو آج وہ عیسائی نہیں ہوتے بلکہ مسلمان ہوتے، اس لیے کہ انجیل میں خود اللہ تعالیٰ نے ان کو بتلایا ہے کہ ایک آخری زمانے میں پیغمبر آئیں گے جن کا نام محمد اور احمد ہوگا، جب تم لوگ ان کا زمانہ پاؤ تو ان پر ایمان لانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو بتلایا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بتلایا تھا، لیکن جب آپ پیغمبر آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بجائے آپ کو نبی ماننے کے، بجائے آپ کے طریقے پر عمل کرنے کے اور بجائے شریعت و سنت کو ماننے کے دشمن ہو گئے، اسلام کے بھی، شریعت مصطفیٰ کے بھی اور مسلمانوں کے بھی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ زندگی میں تو حضور کی کیا ہی کیا، حضور کے وفات کے بعد بھی کیا۔ اس وقت مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کا بڑی خدمات اللہ تعالیٰ نے ان سے لی ہیں اور بڑا منصف مزاج بادشاہ گزرا ہے اور بڑا عاشق رسول بادشاہ گزرا ہے۔ متعدد مرتبہ خواب میں اللہ کے نبی کا دیدار ان کو ہوا ہے، دمشق میں رہا کرتے تھے وہ۔ ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے ہیں اور حضور فرما رہے ہیں کہ نور الدین تو سویا ہوا ہے، مجھے یہ دو کتے ستا رہے ہیں۔ دو لوگوں کی شکل شباہت بھی حضور پاک علیہ السلام نے نور الدین سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں بتلائی۔ نور الدین زنگی ہڑبڑا کر خواب سے بیدار ہوا، نیند سے بیدار ہوا تو واقع استغفار کی، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر سو گئے۔ بعض روایات کے اندر ہے کہ 3 دن تک مسلسل یہی خواب ہوا۔ تیسرے دن جب خواب ہوا تو پھر توبہ کی، استغفار کی، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور یہ ارادہ کیا کہ اب میں یہاں رہ نہیں سکتا۔ ان 2 کتوں کی خبر لینا چاہیے کون ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت میں مدینہ منورہ پہنچے۔ فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری دی، صلاۃ و سلام پیش کیا، نماز پڑھی، اس کے بعد گورنر مدینہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ پورے شہر مدینہ کے لوگوں کو جمع کیا جائے، آج ہماری طرف سے ان سے کی ضیافت ہے، دعوت ہے۔ سلطان نور الدین کا حکم ہے، مدینہ منورہ کے گورنر نے پورے مدینہ منورہ میں اعلان کروا دیا، کھانا تیار ہوا۔ سلطان نور الدین زنگی بادشاہ جس دروازے سے مہمان کھانا کھانے کے لیے اندر آتے تھے، دروازے پر کرسی ڈال کر بیٹھ گئے ایک خادم کی طرح، اور جو بھی لوگ آتے تھے جاتے تھے سب کے چہروں کو تکتا تھا۔ ہیں جن کا چہرہ مجھے خواب میں بتایا گیا ہے، جو مدینہ منورہ میں یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا اور تکلیف دے رہے ہیں۔ سارا مدینہ، کیا مرد، کیا عورتیں، کیا بچے، کیا بوڑھے، سب لوگ کھا کر چلے گئے، لیکن وہ 2 چہرے سلطان نور الدین کو نظر نہیں آئے۔ تو سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ نے پھر گورنر مدینہ کو بلایا اور کہا کہ کوئی مدینہ منورہ میں ہماری ضیافت سے محروم تو نہیں رہا؟ کہا کہ امیر المؤمنین سارے لوگ فارغ ہو چکے ہیں، صرف ضعیف اور کمزور قسم کے لوگ ہیں جو رہ گئے ہیں۔ سلطان نور الدین نے کہا کہ سارے لوگوں کو بلایا جائے، نہ آ سکتے ہو تو لے کر آیا جائے، لیکن آپ سارے لوگوں کو کھانے سے فارغ کرایا جائے۔ کیا بیوہ، کیا یتیم، کیا ضعیف اور بوڑھے جوان، سبھی کو
نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ سے ضیافت سے مالا مال کیا گیا، وہ کھا کر فارغ ہو گئے، پھر بھی وہ دو چہرے نظر نہیں آئے نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے جو خواب میں بتلائے گئے تھے۔ پھر گورنر مدینہ سے پوچھا سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ تحقیق کی جائے، کوئی رہا تو نہیں؟ تو مدینہ منورہ کے گورنر نے کہا کہ امیر المؤمنین، مدینہ کے سارے لوگ کھانے سے فارغ ہو چکے ہیں۔ نور الدین زنگی نے کہا کہ جائزہ لیا جائے دوبارہ، تو جائزہ دوبارہ استحبار لینے کے بعد اندازہ ہوا کہ دو لوگ ہیں جو باہر کے آئے ہوئے ہیں، برسوں سے مدینہ منورہ کی جو مسجد ہے مسجد النبوی اس کے پڑوس میں رہتے ہیں، بڑے عبادت گزار ہیں، دن بھر مسجد نبوی میں عبادت کرتے ہیں اور رات میں جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں۔ وہ لوگوں کو کھلاتے ہیں لیکن کسی کا کھاتے نہیں ہیں۔ گورنر مدینہ کی طرف سے یہ بات کہی گئی تو سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ نے کہا کہ لایا جائے، ان کو پکڑ کر یہاں لایا گیا تو چہرے کو دیکھ کر پہچان گئے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہی دو کتے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ایزا پہنچا رہے۔ پکڑا گیا، ان کو پکڑ کر ان کے گھر کی تفتیش لی گئی، کچھ نہیں ہے گھر میں، چند برتنوں کے سوائے ایک چٹائی تھی، کچھ بھی نہیں۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے گھر کا جائزہ لیا، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک چٹائی بچھی ہوئی ہے اور چٹائی بالکل حرکت میں ہے۔ ایک گڑھے کے اوپر اگر چٹائی بچھا دو تو لہروں میں رہتی ہے وہ۔ تو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ چٹائی کو ہٹایا جائے۔ چٹائی کو ہٹایا گیا تو دیکھا کہ وہاں سے سورج ہے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ نے کہا کہ اس میں اترا جائے، کوئی خادم اندر اترا تو اس نے اتر کر بتلایا کہ امیر المؤمنین یہ سرنگ نبی پاک علیہ السلام کے روضے اقدس کی طرف جا رہی ہے۔ چنانچہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دو شیطانوں سے، کتوں سے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے، تم کون ہو، کہاں کے رہنے والے ہو اور کب سے یہاں پر ہو، تمہاری کارگزاری کیا ہے، ورنہ ابھی تمہاری گردن اتار دی جائے گی۔ انہوں نے بتلایا کہ ہم یہودی ہیں۔ کیا کہا؟ ہم یہودی ہیں، ہماری قوم کے لوگوں نے ہمیں یہاں پر بھیجا ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ دن میں عبادت کرتے ہیں اور رات میں اس سرنگ کے ذریعے سے ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رات میں سرنگ کھودتے ہیں اور یہاں کی مٹی لے جا کر جنت البقیع میں ڈال دیتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ اور وہ سرنگ خود سلطان نور الدین اس سرنگ میں جا کر دیکھے تو اتنا قریب یہ لوگ جا پہنچے تھے کہ حضور پاک علیہ السلام کے مبارک قدم نظر آ رہے تھے، اتنا قریب حضور کے پہنچ گئے۔ ہماری قوم کے لوگوں نے ہمیں بھیجا، ہم یہودی ہیں اور اب یہاں سے تمہارے نبی کو چرا کر لے جانے کے لیے آئے، چونکہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے اور ہم سلام کرتے حضور کے قبر مبارک پر پہنچ کر تو حضور ہمارے سلام کو سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، اور وہیں پر حضور کے پائنٹی کے طرف بازو میں وہ دو عظیم شخصیات بھی آرام کر رہی ہیں جن کو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جنہیں کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہما۔ ان تینوں کو خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا اور یہاں سے چرا کر لے جانے کا ان کا ارادہ ہے۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کی گردن اتارنے کا حکم دے دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آئندہ بھی کوئی ایسی سرنگ بنا کر حضور کو تکلیف دینے کا انہیں کوئی موقع ملے۔ اس لیے اطراف سے کتابوں میں لکھا ہے کہ وہاں تک خندق کھودی گئی
نیچے آفتاب میں کھودا گیا یہاں تک کہ پانی نکل آیا، پھر وہاں سے سیسا پگھلا کر بھر کے لایا گیا اوپر زمین تک، پھر وہاں سے پھر مضبوط دیواریں بنا دی گئی، پھر اوپر گنبد بھی بنا دی گئی جو آج ہم دیکھتے ہیں، تاکہ اوپر سے بھی کوئی حملہ آور نہ ہو۔ بڑی مضبوط قسم کی وہ گنبد خضرا ہے، اور یہ دیواریں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روضے اقدس کے اطراف، تاکہ نیچے سے بھی کوئی سرنگ بنا کر حضور کو تکلیف نہ دے سکے، آزو بازو سے بھی کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے، اور اوپر سے بھی کوئی تکلیف نہ دے سکے، اس لیے یہ کیا گیا۔ تو یہ ایسی کل قوم ہے یہود النصارہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، کہ اے ایمان والو تم کبھی بھی کسی یہودی و نصرانی سے دوستی مت کرنا، اور جو مسلمان ہو کر ان لوگوں سے دوستی کرے گا بلکہ انہیں میں اس کو شمار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ ہر زمانے میں مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں، اور آج دیکھیں کیا ماجرا ہے، ایسی تصویریں آ رہی ہیں اور ایسے ویڈیوز آ رہے ہیں، خون کے آنسو رونے کو طبیعت چاہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرمائے، ان کے زخمیوں کو صحت عطا فرمائے، اور ان کے شہداء کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اور بیت المقدس وہ مقدس ترین مقام ہے جہاں پر ہزاروں پیغمبر کا مولود رہا ہے، ہزاروں پیغمبر کا مسکن رہا ہے، اور ہزاروں پیغمبر کا مدفن رہا ہے۔ مولود کا مطلب ہے کہ ہزاروں پیغمبر وہاں پیدا ہوئے، مسکن کا مطلب ہے کہ ہزاروں پیغمبر وہاں زندگی گزارے ہیں، اور مدفن کا مطلب یہ ہے کہ ہزاروں پیغمبروں کی قبریں وہاں پر موجود ہیں۔ اور اس کے مقدس و بابرکت ہونے کے جہاں اور سارے وجوہات ہیں، ایک وجہ یہ ہے کہ اس مقدس مقام پر تمام انبیاء علیہم السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک سارے کے سارے پیغمبر اس مقدس مقام پر 2 مرتبہ جمع ہو چکے۔ کون سے 2 موقع ہیں؟ ایک جس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے جا رہے تھے، تو اس وقت حضور کو آسمانوں کی طرف، عرش کی طرف بھیجنے کے لیے، گویا کہ آپ کو بھیجنے کے لیے سارے کے سارے انبیاء علیہم السلام وہاں پر تشریف لائے تھے۔ ان تمام انبیاء کی امامت کی تھی نبی پاک علیہ السلام۔ اسی وجہ سے ہمارے نبی علیہ السلام کیا کہا جاتا ہے؟ امام الانبیاء، تمام انبیاء کے امام۔ جب آپ علیہ السلام معراج میں جا کر واپس تشریف لائے ہیں تو وہاں سے مسجد اقصی سے واپس مکہ مکرمہ آتے ہوئے سارے انبیاء علیہ السلام پھر حاضر کیا، پھر دوبارہ آپ علیہ السلام نے ان تمام پیغمبروں کو 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر وہ اپنے اپنے جگہ پر چلے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے۔ وہ مقدس ترین مقام ہے جہاں پر نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر۔ ہم اپنے مقام پر نماز پڑھتے ہیں کسی بھی جگہ، 1 نماز کا ثواب ملتا ہے، وہی نماز اگر ہم مسجد میں آ کر پڑھتے ہیں 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، وہی نماز اگر شہر کی بڑی مسجد میں ہم پڑھتے ہیں جسے جامع مسجد کہا جاتا ہے 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہی نماز اگر ہم مسجد نبوی میں جا کر پڑھتے ہیں، مدینے میں جا کر حضور کے مسجد میں، تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور وہی نماز اگر ہم مسجد اقصی میں آ کر بیت المقدس میں آ کر پڑھتے ہیں فلسطین میں، تو بھی 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور وہی نماز اگر خانہ کعبہ کی مسجد میں، جس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے، وہاں آ کر نماز پڑھتے ہیں تو 1 نماز پر 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اتنا عظیم ہے وہ مقام۔ پوری دنیا کے اندر سب سے قدیم اگر کوئی مسجد ہے دوسرے نمبر پر تو مسجد اقصی، مسجد نبوی 5ویں نمبر پر ہے،
سب سے پہلی مسجد حرام خانہ کعبہ، اور دوسری مسجد اقصی، بیت المقدس کہیے مسجد اقصی کہیے، اور تیسری مسجد قباء، اور چوتھی مسجد جمعہ، اور پانچویں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، پانچویں نمبر پر ہجرت کرتے ہوئے حضور اپنے ٹھکانے پر پہنچتے ہوئے راستے میں دو، ایک مسجد قباء جہاں پر کچھ دن آپ کا قیام تھا، اور وہاں سے مدینہ منورہ جاتے ہوئے راستے میں جمعہ کا وقت ہو گیا، تو جہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ ادا فرمائی وہاں پر ایک مسجد کی بنیاد ڈال دی گئی۔ آج وہاں پر حج و عمرے کو جانے والے اپنے آنکھوں سے دیکھ آتے ہیں، بڑی عالیشان، بڑی خوبصورت، بڑی شاندار مسجد بنی ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد جمعہ، اس لیے کہ اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جمعے کی نماز ادا فرمائی۔ مسجد اقصی جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کو تعمیر فرمایا تھا تو 3 دعائیں فرمائی تھی۔ جیسے خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 دعائیں مانگی تھی۔ کیا 3 دعائیں مانگی تھی؟ ایک دعا تو یہ مانگی تھی کہ اس شہر کے رہنے والوں کو اور یہاں کے لوگوں کو پھل و فروٹ سے غذا عطا کی جائے، میوے جات عطا کیے جائیں، اور دوسری دعا فرمائی تھی کہ اس شہر کو امن کا شہر بنایا جائے، اور تیسری دعا فرمائی تھی کہ پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میری اولاد میں پیدا کیا جائے۔ تینوں کی تینوں دعائیں قبول ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بیت المقدس کو بنایا، تعمیر کیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی 3 دعائیں کی۔ پہلی دعا یہ کی تھی سلیمان علیہ السلام نے کہ رب ذوالجلال، چونکہ وہ بادشاہ بھی تھے اور پیغمبر بھی تھے، اور سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام وہ بھی پیغمبر تھے اور بادشاہ تھے، تو سلیمان علیہ السلام نے پہلی دعا یہ کی کہ یا اللہ، میں جو بھی فیصلہ کروں، لوگوں کے مقدمات آیا کرتے تھے ہر قسم کے، تو سلیمان علیہ السلام بحیثیت بادشاہ ہونے کے لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے، تصفیہ کیا کرتے تھے، تو سلیمان علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ، یا رب ذوالجلال، میں جو بھی فیصلہ کروں وہ آپ کی مرضی کے مطابق ہو۔ یہ پہلی دعا کی حضرت سلیمان علیہ السلام، اور دوسری دعا کی سلیمان علیہ السلام نے کیا اللہ، مجھے جو آپ بادشاہ بنائیں گے مجھے ایسی بادشاہ عطا فرما کہ مجھ جیسی بادشاہ میرے بعد کسی اور کو نصیب نہ ہو۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام کو ایسا عظیم بادشاہ اللہ نے بنایا تھا کہ وہ اس جیسی بادشاہ پوری دنیا میں اب تک کسی کو نصیب نہیں ہوگی۔ جنات پر حکومت، حتیٰ کہ ہوا پر حکومت، جانوروں پرندوں کی بولی تک وہ جانتے تھے کہ کون سا پرندہ کس پرندے سے کیا کہہ رہا ہے، کون سا جانور کس جانور سے کیا کہہ رہا ہے، چونٹیاں آپس میں کیسی بات کرتی ہیں، ساری پرندوں کے جانوروں کی بولی جانتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ہوا کے اوپر تخت بچھایا کرتے تھے، گھوڑے پر اونٹ پر سوار ہو کر 1 مہینے میں جتنا دور جا سکتے تھے، سلیمان علیہ السلام کا تخت دوپہر تک، صبح فجر کے بعد نکلے دوپہر تک اتنا سفر طے ہو جاتا، اور 70,000 لوگ اس تخت سلیمانی پر بیٹھتے تھے۔ 70,000۔ ہاں، دنیا کے کسی ملک نے اور کسی سپر پاور نے ایسا جہاز تک نہیں بنایا جیسا جہاز تھا اور تخت سلیمانی علیہ السلام تھا، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ بہرحال دوسری دعا یہ کی تھی کہ اللہ مجھے ایسی سلطنت و بادشاہت عطا فرما کہ مجھ جیسی سلطنت کسی دوسرے کو نصیب نہ ہو۔ اور تیسری دعا یہ کی تھی سلیمان علیہ السلام نے کہ یا اللہ، جو بھی یہاں آئے مسجد اقصی میں
عبادت کے لیے، نماز کے لیے، دعا اور ذکر و اذکار کے لیے اس کو گناہوں سے ایسا پاک و صاف فرما دے جیسا کہ وہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں پاک و صاف ہو کر آیا تھا۔ جیسے حج کو جانے والا اگر صحیح طریقے سے اس نے حج کیا ہے تو گناہوں سے پاک و صاف ہو کر اپنے وطن واپس آتا ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی مسلمان مسجد اقصی چلا جاتا ہے اور وہاں عبادت و بندگی کا موقع اسے نصیب ہوتا ہے، دعا اور ذکر اذکار کا موقع اگر اسے نصیب ہوتا ہے تو وہ بھی گناہوں سے ایسا ہی پاک و صاف ہوتا ہے جیسا کہ حاجی گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ وہ عظیم مقام ہے بیت المقدس۔ سب سے پہلے بیت المقدس کو فتح کرنے والے امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے فوج کشی کی اور بیت المقدس کو ہم فتح کرنے کے لیے گئے تو وہاں کے یہود اور نصارہ نے کہا کہ تم فتح نہیں کر سکتے بیت المقدس کو، مسجد اقصی کو تم فتح نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے بیت المقدس کو جو آدمی فتح کرے گا ویسا حلیہ ہمیں تمہارا نظر نہیں آتا۔ چنانچہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھ کر بھیجا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ کی طرف کہ وہاں سے یہود النصارہ ایسا کہہ رہے ہیں کہ فاتح بیت المقدس کا حلیہ ہمیں تمہارا نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو لے کر مدینہ منورہ سے چلے گئے۔ کہاں گئے؟ مسجد اقصی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا چہرہ دیکھ کر، حلیہ دیکھ کر کی چابیاں حوالے کر دی بغیر کسی لڑائی کے کہ کیسے کیسے معلوم ہے تاریخ کا واقعہ آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی اور موقع پر میں سنا دوں کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے کہ باری باری کبھی غلام اونٹ پر سوار ہوتا تو حضرت عمر اونٹ کی نکیل پکڑ کر آگے چلتے اور کبھی اونٹ پر عمر سوار ہوتے تھے تو غلام اونٹ کی نکیل پکڑ کر سوار پیدل چلتا تھا۔ بیت المقدس میں مسجد اقصی میں پہنچنے کی جب باری آئی تو غلام اونٹ پر سوار ہے اور حضرت عمر اونٹ کی نکیل پکڑ کر چل رہے، امیر المؤمنین ہیں، غلام سوار ہے، باری غلام کی ہے، امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اونٹ کی نکیل پکڑ کر رسی پکڑ کر چل رہے۔ یہود النصارہ نے بیت المقدس کی مسجد اقصی کی چابیاں حوالے کر دیے، لو بس آج سے بیت المقدس تمہارا۔ حضور پاک علیہ السلام کے وفات کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ چھوڑ دیا تھا، اذان دینا انہوں نے بند کر دی تھی، دمشق روانہ ہو گئے تھے، لیکن اس موقع پر حضرت بلال بھی وہاں پر آئے ہوئے، جیسے یہود النصارہ سے چابیاں مل گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بلال کو بلا کے بلال آؤ، زمانہ ہو گیا آپ کی اذان سنتے نہ سنے ہوئے، ہماری خواہش یہ ہے کہ بیت المقدس کی فتح کے موقع پر جشن اس انداز سے ہم منائیں گے کہ اذان بلالی، بلال آگے بڑھو اذان، اس لیے کہ سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تھا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حضرت بلال سے مکہ فتح ہونے کے بعد نبی پاک علیہ السلام فرماتا کہ بلال کعبے کے چھت پر چڑھو اور کعبے کے چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ چنانچہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبۃ اللہ کے چھت پر چڑھ کر اذان دی تھی، اور جب مسجد اقصی بیت المقدس فتح ہوا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ بلال آگے بڑھو اور ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے مبارک زمانے کی اذان سناؤ، یہ آج بیت المقدس کے جشن کا دن ہے۔ آج لوگ جشن کیسا مناتے ہیں؟ الامان والحفیظ، مسلمانوں کی حفاظت کرنا۔ تو محترم بزرگوں دوستو، بیت المقدس سے ہمارا ایمانی واسطہ ہے، ہمارے ایمان کا جیسے مکہ و مدینہ حصہ ہے اسی طریقے سے مسجد اقصی بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم کبھی بھی اس سے دست بربار نہیں ہو سکتے۔
لیکن آج یہود النصارہ اس پر قابض ہیں. سب سے پہلے فاتح بیت المقدس حضرت عمر اور دوسرے فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے بعد پھر آج یہودیوں کے قبضے میں ہیں. نہ جانے کب تک سکتے، لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے مظلوم بھائیوں کے مدد دعا کے ذریعے سے کریں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور جو شہید ہو چکے اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے جنت میں درجات بلند فرمائے. جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جلدی سے صحتیابی عطا فرمائے. اللہ پاک ان کو مزید حوصلہ، ہمت اور قوت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب